ہیں تارا اور ستارہ. اس کے بعد اس کا کس کا جو ہے پنجاب میں بڑی بڑی تختیاں لگ رہی ہیں، مائی تندور والی، مائی جنرلی ٹکیوں والی. ماپولی جو ہے وہ بیٹھی، ان کی تصویر کوئی آئی ہے، ریشم خاص جو ہے بڑے احترام سے جھک جھک کے. لیکن جب سے پتہ لگا کہ بھائی آزادی ہمیں نہیں ملی، آزادی فوج کو ملی، فرنگیوں نے فوج کو آزاد کر کے ہم پہ مسلط کر دیا. السلام علیکم. لے جی، کل بہت بڑی ریلی خیبر میں نکلی اور یہ ریلی نکالی جناب آپ کے اپنے پیارے راج دلارے. اب آپ کہیں گے بھی ہمارا کوئی راج دلارہ پیارا نہیں ہے. ہمارا راج دلارہ پیارا تو ڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 وہ تو ہے، لیکن یہ ایک اور پیارا ہے جسے آپ نے ٹاسک دیا ہے کہ اس نے عمران خان کو رہا کروانا ہے، جس نے لانگ مارچ کی ڈیٹ دی ہے 2 مہینے بعد کی. اب تو تقریباً کوئی محل 2 مہینے سے کم ہی رہ گیا. تو وہ ہے آپ کا پیارا راج دلارہ، وہ بھی ہے. اس نے جناب ریلی نکالی اور بہت بڑی ریلی تھی جناب. جمع غفیر لوگوں کا ایک باہر آیا، اس نے بتایا کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ سہیل افریدی، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور سہیل افریدی نے وہاں پر جو ہے کھل کے اظہار خیال بھی کیا. اس نے کہا کہ جی تیاری پکڑ لیں، 1 لاکھ بندہ تو یہاں سے نکلے گا، 1 وہاں سے نکلے گا، 5 لاکھ وہاں سے نکلے گا، کل ملا کے 20 لاکھ بندہ جناب ہم نکلیں گے. ہاں جی، کہاں نکلیں گے یہ ابھی اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن اس نے کہا کہ ہم نکلیں گے عمران خان کی رہائی کے لیے، جو کہ اچھی بات ہے. اور جو لوگ ہیں وہاں پر وہ کھڑے ہو کے نعرے وغیرہ مارتے رہے، بڑا جوش و خروش دیکھا گیا. لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ بھی وہ جو لوگ آگے بھیڑ بکریوں کی طرح کھڑے ہو کے جمع ہو کے نعرے مار رہے ہیں زندہ آباد آوے ہی آوے، کیا ان کو اس وقت عمران خان کا پتہ ہے کہ کہاں ہے؟ نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتا. تو وہ لوگ جو آ کے آوے ہی آوے کے نعرے مار رہے تھے، وہ لوگ سوال کیوں نہیں پوچھ رہے سہیل افریدی سے کہ بھئی عمران خان تو اب لاپتہ ہے، ہمیں اس کا پروف آف لائف ہی نہیں مل رہا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تیاری کرو، بلے نہیں بلے ریلیاں نکال رہے ہو، خوشیاں دیکھیں، دانت باہر آ رہے ہیں، خوشی کے مارے اتنے لوگ جمع ہو گئے. لیکن یہ لوگوں کا اچار ڈالنا تم نے، تمہارا لیڈر اندر ہے. اور بھائی 2 مہینے بعد کی ڈیٹ تم دے رہے ہو کہ وہ ابھی ڈیٹ 2 مہینے بعد ہم جائیں گے لانگ مارچ کی تیاری کریں گے. تمہارے لیڈر کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں، کوئی پروف آف لائف نہیں ہے اس کا. بجائے اس کے کہ یہ سوال کرنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی یہ شاہراہیں بند کرو، ابھی ضرورت ہے. لانگ مارچ تو پتہ نہیں کب آئے گا، کب ہوگا، کیا نہیں ہوگا، ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں عمران خان کہاں پر ہے. بھائی اب بند کرو، شاہراہیں بند کرو، احتجاج شروع کرو اب. لیکن یہ نیا نمونہ یہ جو ہے نا سسٹم، اس نے یہ پہلے میں یقین کیجئے میں واقعی سمجھتا تھا کہ بھئی پنجابی جو ہے بڑا آسان ہے، پنجابیوں کو آرام سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. لیکن جیسے یہ بیوقوف بنا رہا ہے ہمارے پٹھان بھائیوں کو ادھر، ہاں جی، اور جیسے وہ 2 لوگ جو ایک تارا اور ایک ستارہ، آپ کو یاد ہے تارا اور ستارہ کون تھے جنہوں نے آپ کو بیوقوف بنایا؟ ہم بھی بنے، میں بھی بنا بیوقوف، سب بنے. لیکن ہم بیوقوف بن کے اب سیکھ گئے ہیں کہ بھئی ایسے نہیں، یہ بغیرتی بے شرمی ہے. اب جب وقت ہے احتجاج کا تب یہ جا کے ریلیاں کر رہا ہے، جب وقت ہے کہ سڑکیں بند کرنے کا تب جا کے ریلیاں کر رہا ہے. اور وہ تارا اور ستارہ کون تھے؟ جی ہاں، یہ دیکھیے، یہ تھے وہ تارا ستارہ جن کے آپ مجھ سمیت ہاتھ پاؤں چومتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نجات دہندہ ہیں، یہ عمران خان کو رہا کرائیں گے، یہ والے تارا اور ستارہ. یہ ہیں تارا اور ستارہ. بے گھر، اناتھ، غریبی اور اکیلے پن کی زندگی سے تنگ آ کر ان دونوں نے ایک جوڑی بنائی اور ایک منہ بولی ماں کے ان شبدوں کو پلے باندھ لیا کہ 1 اور 1 مل جائیں تو 11 کی شکتی رکھتے ہیں. 1 اور 1 2 11 انہوں نے کر کے یہ 9 2 11 ہو گئے. 9 2 11 پتہ نہیں لگا کہاں گئے. انہوں نے کتنا وقت برباد کیا. اور یہ اس لیے نکلے تھے کہ ہم نکلے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، لیکن ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے بندے مروا کے اور خود بھاگ نکلے گی. اب دونوں کو پتہ نہیں کہ کہاں پر ہیں، بالکل غائب ہے. اب یہ تارا اور ستارہ سے کچھ سبق سیکھیں. اور یہ اب آپ نے جو اپنی آنکھوں کو تارا بنایا ہوا یہ سہیل افریدی، اس سے سوال کریں کہ بھائی عمران خان کہاں ہے؟ عمران خان کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پروف آف لائف نہیں ہے. اب وقت ہے احتجاج کا.
لیکن یہ بھی وہی کر رہا ہے جو تارا اور ستارہ کرتے رہے ہیں، یہ آپ کو ماموں بنا رہا ہے۔ بھائی میں تو یہی کہوں گا، کچھ لوگ کہیں گے کہ یار نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہو، بھائی ساتھ دینا چاہیے، بھائی ساتھ دینا چاہیے۔ ہم نے ساتھ دیا تھا گنڈا پور کا، ہم نے ساتھ دیا تھا شیر افضل مروت کا، ہم نے ساتھ دیا تھا سہیل افریدی کا۔ جب یہ آیا، جب اس نے کہا تھا کہ عشق عمران، اس بار میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا، اس کے بعد اس کا جو ہے بڑھ گیا مطلب ہے کہ بڑھ گیا، جو کہہ رہا تھا اس کا کس میں بڑھ گیا مطلب ہے کہ یہ کیا کتنا ساتھ دیں اس کا، بتائیں۔ اس نے کہا کہ آگے، اور جیسے ہی عمران خان کی تب صحت کا پتہ لگا ہمیں کہ بھائی وہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے، تو سارے احتجاج شروع ہو گئے، اور یہ گھس بیٹھی ہے ادھر گنڈا پور کی بغلوں میں سر دے کے، منہ دے کے ادھر بیٹھا جی وہ یہ بھڑکنے کر رہا ہے۔ یہ کیسے اس کی فلمیں پڑھی، اس نے خود بھی کہا ہے کہ میں نے میری ریکارڈنگ پڑھی ہوئی، بھائی ہمیں بھی پتہ تیری ریکارڈنگ پڑھی ہے ان کے پاس، اسی لیے تو جو ہے وہ ان کے کہے پہ چل رہا ہے۔ اب تیرے انٹرویو بھی چل رہے ہیں ادھر ادھر، اب جو ہے یہ ریلیاں نہیں شروع کر دی ہے، عوامی ریلے پر چڑھ کے سوار دھانت نکال رہا، لیڈر تمہارا اندر ہے، لیڈر تمہارے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کہاں ہے، عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا کہ وہ نہیں ہے، کوئی کچھ کہہ رہا اللہ نہ کرے، اس قسم کی عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں، اور یہ دانت نکال کے وہاں پر ایکٹنگ کر رہا ہے۔ بھائی کمال ہے، ایسی ایکٹنگ تو گنڈا پور نے نہیں کی کبھی ویسے، کیونکہ ایکٹنگ اس کو پتا کہ بھائی کام ڈاؤن ہو گیا، تنقید ہو رہی ہے، احتجاج میں نے کرنا کوئی نہیں، ریلیاں نکالو، تو اپنی جو ہے نا وہ لوگ بھی فدو بن گئے ہیں، وہ فدو لوگ ہیں، کیڑے مکوڑے۔ اور کبھی کبھی یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں پر، اس عوام پر جو یہ بے شرمی، بغیرتی، ظلم، یہ ذلالت جو ہے یہ ان پہ مسلط ہوئی ہے نا یاسر منیر کی شکل میں، یہ ٹھیک ہوئی ہے، یہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ یہ فدو بنے ہوتے ہیں، ہر کسی کے للو بلو اس کے پیچھے لگے تو خود نہیں نکلیں گے، اور نکلو یہ نکلے گا، اس کے پیچھے نکلیں گے، وہ تمہارے لے کے وہ ٹھٹھے کنویں میں چلا جاتا ہے، تمہیں بھی پھینکتا ہے بیچ میں، خود بھاگ جاتا ہے۔ بھائی کتنی بار کنویں میں گرنا تم نے، تمہیں جو بھی لیڈ کرتا ہے کنویں میں پھینک دیتا ہے لے جا کے، کہتا ہے یہ ہے کہ تمہارے لیڈر کو رہا کرائیں گے۔ تو یہ وہ حساب کتاب چل رہا بھائی، کیسے اب اس پہ اعتبار کریں ہم، بتائیں بھائی۔ اب اعتبار تو کرتے، میں ساتھ اس کے کھڑا ہوتا، میں آپ کو کہتا کہ سہیل افریدی کے ساتھ کھڑے ہو جائے بالکل، اگر یہ مجھے اب احتجاج کرتا نظر آتا، عمران خان کے لیے آواز اٹھاتا نظر آتا کہ پروف آف لائف دو، ہم بیٹھے ہیں، سڑکیں بند ہیں ساری، ہم نہیں کھولیں گے کیپی جب تک کہ عمران خان کا پروف آف لائف نہیں دیا جاتا، اس کی بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی جاتی ہے، بند رہے گا سارا کچھ، لیکن نہیں اجازت نہیں ہے، سب ملی بھگت ہے، اور یہ جو ہے نا وہ چوچو چاچا پیچھے لگے ہوئے ہیں سارے، وہ جشن منا رہے ہیں، منائی جو جشن بھائی، وہ کیا کر سکتے ہیں ہم تو فاتح ہی پڑھ سکتے ہیں، ان للہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بھی تمہیں ایک اور کنویں کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس کنویں کی طرف وہ گنڈا پور لے کے گیا تھا، ڈی چوک اب کنواں ہے اندھا، وہاں تو جانا نہیں چاہیے۔ عمران خان نے آخری بار یہی کہا تھا کہ بھئی ڈی چوک نہیں، آپ پورا ملک بند کرو، وہ نہیں کرے گا، وہاں لے کے جائے کنویں میں، اب کنویں میں جانا ہے اس کے پیچھے تو چلے جائیں، میں تو آپ مشورہ نہیں دوں گا کہ اس کے پیچھے لگ کے کنویں میں جا کے آپ جو ہے نا وہاں پر یہ خود بھاگ جائے گا، آپ کو وہاں پھینک دے گا جا کے۔ تو یہ بھائی ملک بند کرنا ہے، صبح بند کرے، احتجاج شروع کرے، عمران خان کا پوچھے تب بات بنتی ہے، یہ دانت نکالنا بند کرے، یہ ریلیاں ایسے ہی فضول بکواس ہے۔ اور اس کے بعد جناب اب پنجاب میں جو ہے وہ بڑے بڑے بینرز ویزاں ہیں، پنجاب میں بڑی بڑی تختیاں لگ رہی ہیں، مائی تندور والی، مائی جنجالی ٹکیوں والی، اور مائی کتری کبابوں والی، اور میں حیران پریشان ہوں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ چیک کریں ذرا، مائی کی تصویریں چیک کریں، بل بورڈ چیک کریں، ڈیجیٹل بل بورڈ لگ رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں یار یہ کیا کوئی فنکشن آ رہا ہے، کیا کیوں لگ رہا ہے سارا کچھ، کیا ہو رہا ہے؟ پھر میں نے کمنٹس دیکھے کچھ تو وہاں پتہ لگا کہ بھائی 14 اگست آ رہی ہے، اندازہ کریں مجھے میرے ذہن میں نہیں، وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ 14 اگست کہاں سے آ گئی، یہ 14 اگست آ رہی ہے، اور پہلے مہینہ پہلے تیاریاں ہو رہی ہوتی تھی کہ یار 14 اگست آ رہی ہے، بات ہو رہی تھی 14 اگست آزادی کی بات ہو رہی تھی، آزادی ہمیں ملی، لیکن جب سے پتہ لگا کہ بھائی آزادی ہمیں نہیں ملی، آزادی فوج کو ملی، فرنگیوں نے فوج کو آزاد کر کے ہم پہ مسلط کر دیا،
ہم تو تب بھی غلام تھے، اب بھی غلام ہیں، ہم تو غلامی میں جی رہے ہیں. تو بھائی غلاموں کو کیا لگے آزادی کا؟ تو میں تو بھائی وہ غلام ملک میں جو ہے وہ پاکستان غلام ہی ہے، تو پاکستانی ہے، سب غلام ہے. تو میرے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ یار یہ 14 اگست، مجھے سچ میں شوق لگا ہے. میں کو یار 14 اگست کی تیاریاں، اور 14 اگست منا کون رہا ہے؟ چور لٹیرے. اندازہ کریں، چور لٹیرے منا رہے ہیں، اور جو اصل میں آزاد ہوئے ہیں یہ فوجی، یہ 14 اگست منا رہے ہیں. ISP نے سنا گانے گونے تیار کیے ہیں. ہاں جی، بابا جی کہتے ہیں وہ آئٹمیں بھی تیار کی ہوں گی 2-4. میں کہ کس لیے؟ بابا جی کہتے ہیں وہ ڈانس ڈوس کروانے کے لیے. میں بابا جی وہ میرا مطلب چکلا چلا رہے آئٹمیں انہوں نے. بابا جی کہتے ہیں وہ ایک ہی بات ہے، ISP جو ہے DJ بابو، وہ ایک کوئی حساب ہے اس کا. وہ تیار کر رہا ہوگا گانا، کوئی نہ کوئی گانا نکالے گا، ساتھ گانے میں آئٹمیں بھی ہوں گی، آئٹم سانگ بھی ڈالے گا بیچ میں، آئٹمیں ڈال کے سانگ کے ساتھ چلو وہ چسکے لگیں گے بھائی. اور بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی واقعی وہ آزادی، وہ شکر منا رہے ہیں، وہ تو منائیں گے آزادی. جو آزاد ہیں وہ آزادی منائیں گے، جو غلام ہیں وہ ہماری طرح بھائی حیران ہو رہے ہیں دیکھ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بل بورڈ لگے ہوئے چوروں کے مائی کے بل بورڈ بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ مائی نے پنجاب کو کمال اور پلس دھمال کر کے رکھ دیا ہے. اور اصل گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، اتنے جرائم، اتنے کرائم ہو رہے ہیں بھائی. اپنے بچوں کی حفاظت کریں، مہربانی کریں اپنے بچوں کی. یہ جانور کے بچے پھر رہے ہیں باہر، یہ سور کے بچے، خنزیر پھر رہے ہیں باہر سڑکوں پہ. ان خنزیروں سے آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں ہمارے. ایسے جانور، ایسے خنزیر کے بچے ہیں یہ، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں، کوئی ان کو پٹا نہیں ڈالنے والا. وہ خنزیر کے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ دیکھیے رپورٹ میں، تو دل بھی نہیں کرتا اس پہ بات کروں. یقین کریں میرا میٹر گھوم جاتا ہے کہ یار یہ ان کا عبرتناک انجام ہونا چاہیے، جن سے بچے بھی محفوظ، چھوٹے چھوٹے بچے، 5 سال 3 سال 4، یہاں کے کچھ مہینوں کے بچے بھی محفوظ. یار یہ کیا ہو گیا معاشرے کو؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ خنزیر کے بچوں کو پکڑ کے ٹھکانے لگائے حرامزادوں کو. اور یہ وہ جا کے الو کے پٹھے نیفوں میں پستولیں چلا کے ان کا بیان ریکارڈ کر، ان کو عدالت میں پیش کرو، عدالت سے سزائے موت دلواؤ ان بغیرتوں بے شرموں کو. عدالت سے جو سزا ہوتی ہے اس کا خوف بنتا ہے. یہ کیا نیفے میں پستول چلا کے وہ انٹرویو سے کروا رہے کہ وہ نیفے میں پستول چل گیا، اور پھر جا کے وہ بغیرتی بے شرمی کرے گا. ایسے مجرم، ایسے خنزیر کے بچے جو ہیں دماغ گھوم جاتے. یہ آزادی یار، یہ ہم آزاد ہیں. وہ ایک شخص آزاد ہے جو ہماری آزادی، جو چاہتا ہے کہ بھئی ہم آزاد ہوں صحیح معنوں میں. وہ اڈیالہ میں اس کو قید کیا ہے، اس کی خاطر کوئی نہیں اٹھ رہا. اور باہر چور لٹیرے جو ہیں یہ اپنے بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا، وہ کک نہیں کیا انہوں نے. بغیرتی بے شرمی کی انہوں نے، آپ کے حق پہ ڈاکہ مارا انہوں نے، اور آج بھی لوٹ مار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اور اوپر بیٹھا ہوا سب سے بڑا ریٹائر آدمی جو ہے، ہاں جی، وہ اپنی خوشی منا رہا ہے کہ سارا کچھ اب اس کے کنٹرول میں ہے، وہ جو چاہے کرے. سیاہ سفید کا مالک ہے وہ جو چاہے کرے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہاں بابا جی کہتے ہیں مائی بھی اسی کے ہاتھ میں، مائی بھی اس کے ہاتھ میں، مائی دی پیو بھی اس کے ہاتھ میں، مائی دا چاچا بھی اس کے ہاتھ میں، مائی دا پورا ٹبر ہی اس کے ہاتھ میں. سارا کچھ وہی حساب کتاب ہے، پیچھے رہ کچھ نہیں گیا. ہاں جی، اب بات سیریس ہو جائے گی. لیکن خیر 14 اگست آ رہی ہے جناب. 14 اگست میں پتہ نہیں کیا یار، مجھے تو میرا تو دل ہی نہیں کرتا اس پہ بات کرنے. اندازہ کریں کہ یہ حال ہو گیا کہ اب اس پہ بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ بھائی غلامی اندر تک گھس چکی ہے ہمارے. اور اس کے بعد جناب 2 اپنا خواتین دیکھی گئی ہیں. ہاں جی، ایک تو ریشم ہے، آپ کو پتہ ہے فلم سٹار، اور اس کے پاس جو عظمیٰ پولی جو ہے وہ بیٹھی، ان کی تصویر کوئی آئی ہے. ریشم خاص جو ہے بڑے احترام سے جھک کے، حالانکہ یار آپ دیکھیں ریشم، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ریشم اتنی بڑی سٹار، فلم سٹار رہی ہے، میرا مطلب جہاں جاتی ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یار کہ ریشم آ گئی ہے، میرا مطلب ہے. بابا جی کہتے ہیں کون کھڑا تھا؟ لیکن نہیں، فلم سٹار کی بات ہے نا، جن کا تعلق فلم انڈسٹری سے ہے، وہ بڑی عزت کرتے ہیں، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار بڑی فنکار ہے، بڑی فلمیں کی ہیں، بڑی میرا مطلب اداکارہ ہے. لیکن وہ کیسے جھک کے جو ہے وہ مل رہی ہے عظمیٰ کو. اور عظمیٰ پولی ایسے بیٹھی ہے جیسے بیچ پہ بیٹھی ہے، سچی ہے، بیچ پہ بیٹھ کے میرا مطلب ہے. بابا کہتے ہو کی یاد کرا دیتے ہیں بیچ. میں کہا نہیں میرا مطلب وہ نہیں، بیچ پہ نظارے نہ لیں آپ. وہ بیٹھی ایسے تسلی سے ہوئی ہے، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوا.
तो ये देखें ये जाती, बाबा जी कहते जाती नहीं भाई, रेशम को भी पता है वो भी ठीक अदब कर रही है, अदब करना चाहिए। मगर बाबा जी हुकूमत में इसलिए, बाबा जी कहते नहीं क्योंकि रेशम को पता है कि ये उससे बड़ी फनकारा है, ये पोली उससे भी बड़ी फनकार है, ये बहुत मैं कहता हूँ कि ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देती है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, ऐसा झूठ बोलती है पोला सा मुंह बना के कि बड़े बड़े एक्टर वाह वाह कर उठते हैं कि भाई कमाल, ऐसी अदाकारी रेशम सारी जिंदगी में ऐसी अदाकारी नहीं कर सकती जो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करती है। और बाबा जी कहते हैं जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो वहाँ डीजे वाले बाबू की भी बात होगी। बाबा जी कहते हैं एक पोली एक डीजे वाला बाबू, बाबा जी कहते हैं कमाल अखीर फनकार। इसलिए रेशम को पता है कि भाई इसकी इज्जत एहतराम करनी, हाँ ये मुझसे बहुत बड़ी फनकार है, रोज़ इसकी फनकारियाँ, इसकी रोज़ फिल्म चलाती है बैठ के प्रेस के सामने। बाबा जी कहते हैं कहीं गलत फिल्म ना चल जाए किसी दिन। मैं कहा बाबा जी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, बैठ के मैं तो गलत फिल्म ही चला दे, पाकिस्तानी महसूस होते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन है बहुत बड़ी एक्टर किया है। और उसके बाद जो है वो जो डीजे वाला बाबू है वो इसका भी प्यो, उसका भी अब्बू है, वो इससे भी बड़ा फनकार, बहुत बड़ा फनकार। बाबा जी कहते हैं इन दो फनकारों के बीच में कोई रिश्तेदारी भी है। मैं कहा बाबा जी रिश्तेदारी तो है मुझे नहीं लगता, रिश्तेदारी कोई नहीं। बाबा जी कहते हैं ताल्लुक कोई ना कोई होगा। मैं कहा हाँ जी ताल्लुक हो सकता है। बाबा जी कौन कहते हैं कौन से, जायज़ के नजायज़? यार जायज़ ही होता है, जैसे कलीग होते हैं उसने भी झूठ बोलना होता है, इसने क्या कुछ झूठ बोलना होता, दोनों झूठ होंगे, आपस में कोई ना कोई संबंध तो होंगे। बाबा जी कहते हैं इनके संबंध भी झूठे ही होंगे। हाँ बाबा जी कहते हैं इनका ब्याह करा, भाई से आना है, भाई से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना। क्या काम के साथ